بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائی اور صحت و تندرستی کی حالت میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی پربہار ساعتیں میسر فرمائی. یہ اللہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنے کا ایک بہترین موقع عطا فرمایا. اپنے نام اعمال کو پاک صاف کر کے اس کو نیکیوں سے بھرنے کا موقع عنایت فرمایا. رمضان المبارک جیسی عظیم ساعت نصیب فرمائی. رمضان کے مہینے کے اندر ہم جو اعمال کرتے ہیں ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ایک لفظ میں بیان فرمایا: لعلکم تتقون. تقوی کی صفت پیدا ہو جائے اور اس کی عملی مشق کے لیے اس مہینے میں اللہ نے کچھ وقت کے لیے انسانوں کو اس کی حلال کردہ چیزوں سے روک دیا کہ یہ کھانا پینا جو عام دنوں کے اندر 24 گھنٹے تمہارے لیے جائز تھی، اس مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں ان حلال چیزوں سے رکنا ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کر رکنا ہے تاکہ تمہارا روزہ مکمل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے حلال چیزوں سے منع فرمایا اور ایک روزے دار روزے کی حالت میں
ان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جس اللہ کے حکم سے ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اس کے حکم کے مطابق کچھ وقت کے لیے رک رہے ہیں، پوری زندگی کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی ہم رک جائیں۔ جس اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے یہ حلال کردہ چیزیں ہمارے لیے ممنوع کر دی، اسی اللہ نے زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ممنوع قرار دی ہیں۔ اس مشق کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا عادی بنا لیں، اور اس کی ایک مشق کریں اس مہینے کے اندر کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کر دیا ان سے اپنے آپ کو بچا لیں، تاکہ تقویٰ کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یوں تو روزہ کسی چیز کے کھا لینے سے یا پی لینے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ فقہا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کیا روزے کے ثواب کے حصول کے لیے اور اس کے اثر کے زندگی میں مرتب ہونے کے لیے کیا اس کو صرف ٹوٹنے سے بچا لینا یہی کافی ہے کہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹے اور شرعی طور پر اور فتویٰ کے طور پر ہمارا روزہ درست ہو جائے اور فریضہ ہم سے ساقط ہو جائے؟ کیا زندگی کے اندر واضح تبدیلی کے لیے اتنے روزے کا ہو جانا کیا یہ کافی ہے؟ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر روزے کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرو۔ کن چیزوں سے حفاظت کرو؟ چند چیزیں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جن میں سب سے پہلی چیز بیان فرمائی من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ بھی ہے اور زبان سے جھوٹ بھی نکال رہا ہے، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو حلال کردہ چیزوں سے روک رہا ہے، لیکن اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔ یہ دونوں گناہ کبیرہ کی فہرست کے اندر سرے فہرست ہیں، عظیم گناہ کبیرہ ہے۔ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو روزے کی حال کے اندر بھی شامل کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے جھوٹے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ مفتی صاحب سے آپ پوچھیں گے تو مفتی صاحب مسئلہ بتائیں گے، آپ کو روزہ ہو گیا، لیکن اس روزے کا زندگی میں جو اثر ہونا چاہیے، جو تبدیلی آنی چاہیے، جو روزہ رکھنے کا مقصد ہے، اس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگے گی۔ آپ کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے پہلے تھے ویسے ہی روزہ گزرنے کے بعد بھی آپ رہیں گے، فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن کوئی فائدہ آپ کی زندگی کے اندر حاصل نہیں ہوگا، جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے روزے کی حفاظت کرنا، اور اس میں خاص طور سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے معدے کی کھانے پینے کی چیزوں سے حفاظت کر لے، فقہا نے اس کی ترتیب لکھی ہے، اور علماء کرام نے روزے کی حفاظت کے احکام کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں کہ انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح کی گناہوں سے حفاظت کرے، اور ان میں بنیادی طور پر ظاہری اعضاء و جوارح جو ہیں، انسان اپنے زبان کی حفاظت کرے گناہوں سے، خاص طور سے دو گناہ، جھوٹ اور غیبت، یہ نیکی کو ختم کرنے والے ہیں۔ غیبت اور جھوٹ کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ انسان کی نیکی کو اس طریقے سے مون دیتے ہیں جیسے استرا
سر کے بال کو صاف کر دیتا ہے، ویسے ہی یہ گناہ انسان کی نیکی کو ختم کر دے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا آج ہمارے معاشرے کے اندر بالکل عام ہو چکا ہے۔ غیبت یہ تو وقت گزاری کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے، چند لوگ بیٹھے اور کسی کی غیبت کے اندر مبتلا ہو گئے اور اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آنکھ کی حفاظت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے، نامحرم کے اوپر ہماری نظر نہ پڑے، بری چیزوں کے اوپر ہماری نظر نہ پڑے، ایسی چیز پر ہماری نظر نہ جائے جس سے ہمارے ذہن و خیال گناہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اپنے نگاہ کی حفاظت کرنا، اس میں خاص طور سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ پورے عالم کے اندر ہر فرد کے ہاتھ میں یہ موبائل کی صورت میں جو چیز موجود ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنے فارغ وقت کے اندر غیر محسوس طریقے سے گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہے۔ رمضان کے قیمتی اوقات کو موبائل کے اندر لگ کر گناہوں کے ساتھ گزارتا ہے، گویا وقت گزاری کے اس کو ذریعہ بنا لے کہ موبائل دیکھ رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے اور اس میں گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں، روزہ بھی خراب ہو رہا ہے اور گناہ کے اندر بھی ملوث ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، روزہ انتہائی قیمتی زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے سارے ایام کے اندر اس ایام کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر اعمال کے بھاؤ کو بڑھایا ہے۔ اگر کچھ وقت ہمیں فرصت کا اس کے اندر مل جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ہمیں فرصت کے لمحات عطا فرمائے۔ ان لمحات کو رمضان مبارک کے اندر ہم قیمتی بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی بنانے کے لیے اس مہینے کے بھاؤ کو بڑھایا، اور خاص طور سے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت کے ثواب کو بڑھایا۔ قرآن پاک کو اس مہینے کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرمایا۔ میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی اس کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کا تعارف قرآن پاک کے ذریعے کرایا گیا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ رمضان کو پہچانوانے کے لیے قرآن کے ذریعے سے اس کا تعارف کرایا گیا کہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، رمضان کو قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق حاصل ہے، لہذا ہمیں جو فرصت کے اوقات مل رہے ہیں ہم خوب کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں اس مہینے کے اندر، اور فرصت کا جو وقت مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر خصوصی شکریہ ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اول تو ہمیں اپنے اوقات کو اس مہینے کے اندر فارغ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادت کے لیے فارغ کر سکیں، اور پھر اس کے اندر جو وقت ملے اس کو ہم کام کا بنا سکیں، اس کے اندر کچھ چیزیں آخرت کے اعتبار سے کما سکیں، نہ یہ کہ اس کو ہم گناہوں کے اندر ضائع کر دیں۔ خاص طور سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خوب کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ علماء امت کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کتنے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ 60 قرآن ایک مہینے کے اندر، اس ایک مہینے کے اندر لوگ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ ائمہ متبوعین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا بے انتہا اہتمام کرتے تھے، بے انتہا اہتمام کرتے، روزانہ کے اعتبار سے قرآن پاک کو ختم کرتے تھے۔ یہ معمول تھا۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی بے انتہا تلاوت کیا کرتے تھے، روزانہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر کی مستورات، گھر کے کام کاج کے ساتھ 18-20 پارے روزانہ تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات، فضائل اعمال کے اندر ساری چیزیں لکھی ہیں۔
یہ قرآن پاک کے ساتھ اس مہینے کا خصوصی تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، لیکن رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے۔ آپ حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم خوب کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور تلاوت سے دل، یعنی کچھ تلاوت کرنے کے بعد تھک جائے تو اس کے بعد انسان وقت کو ضائع نہ کرے، آرام کی ضرورت ہو آرام کر لیں۔ آرام نہیں کرنا ہے، بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ذکر کرنے کی بھی تلقین آئی ہے کہ پہلے کلمے کا ورد کرے، تیسرے کلمے کا ورد کرے، درود شریف کا ورد کرے، استغفار کا ورد کرے۔ یہ سارے کلمات ہیں جن کی تلقین کی اس مہینے کے اندر خوب کثرت سے ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اعمال تفصیل سے بیان فرمائے کہ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، تہجد کا اہتمام کر لو، اوابین کا اہتمام کر لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو، تسبیحات پڑھ لو، نوافل پڑھ لو۔ اتنے سارے آپشن دیے گئے، کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ کہ ہمارا پورا وقت کام کا بن جائے، قیمتی بن جائے۔ ایک عبادت سے اگر طبیعت اکتا گئی، دوسری عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں، تیسری عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں۔ قرآن پاک سے طبیعت بھر گئی، نوافل کے اندر مشغول ہو جائیں، تسبیحات کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اپنے وقت کی حفاظت کریں، کچھ نہیں کر سکتے آرام کر لیں، آگے عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، انتہائی قیمتی لمحات ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی حفاظت کرنے کی کس کس طریقے سے تلقین کی ہے۔ آپ نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اپنے روزے کی حفاظت کرو۔ روزہ یہ ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑائی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی گالی گلوچ کرنا چاہتا ہے، بدزبانی کرتا ہے تمہارے ساتھ، تب بھی تم اپنے روزے کی حفاظت کرو اور اس سے کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ تم بد کلامی کرتے ہو، تم بدزبانی کرتے ہو، لڑنا چاہتے ہو، لیکن میں نہیں لڑوں گا، میں بدزبانی نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں۔ تم اپنے روزے کی حفاظت کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے میں بھوک کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو اپنے رات کی جگائی کے علاوہ کوئی چیز ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کون سے روزے دار ہیں، وہ کون سے رات کے جاگنے والے ہیں؟ وہ وہی ہے جو روزہ کی حالت کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، اور رات کی عبادت کے درمیان اپنے آپ کو، رات کی جگائی کے درمیان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عبادت بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ہے، لیکن جب دونوں کے اندر اگر مقارنہ کریں گے تو فقہا اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہم عبادت کے اندر کچھ کمی کر لیں، یہ تو برداشت کر لیا جائے گا، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم بہت عبادت نہیں کر سکتے، سو جائیں، کوئی کام نہ کریں، لیکن گناہ کے اندر ملوث نہ ہو۔ رات کو جاگ نہیں سکتے، تراویح پڑھ کے سو جائے، پوری رات سوتے رہیں، لیکن جاگ کر گناہ کے اندر ملوث نہ ہو۔ دن میں کوئی کام نہیں ہے، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ کے اندر ملوث ہونے کا اندیشہ ہے، سو جائیں، سو کر وقت گزار دیں، یہ زیادہ قابل قبول ہے بمقابلے اس کے کہ اس وقت کو لایانی کے اندر اور گناہوں کے اندر گزاریں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اس ایک مہینے کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار دیں، نظام الاوقات بنا کر گزار دیں۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہم عام زمانے کے اندر جن جن گناہوں کے اندر ملوث ہیں، بڑے بڑے جن گناہوں کے اندر ملوث ہیں، باقاعدہ ان کی ایک فہرست بنا لیں، ان کی ایک فہرست بنا لیں، میں اس گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہوں، اور ٹارگٹ کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی عادت ڈالیں کہ کیسے ہماری پوری زندگی ان گناہوں سے بچ کر گزرے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ عمل کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، مشق کا مہینہ ہے۔ ہم اپنی عادت مہینے کے اندر بنا لیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی اسی کے مطابق ڈھال لیں گے، پھر ہماری زندگی لعلکم تتقون کے مطابق گزر جائے گی۔ آخری بات، میں نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلے کے اندر گفتگو کی، اس سلسلے میں ایک دو بات عرض کرنی ہے۔ تلاوت کس کو کہتے ہیں اور تلاوت کیسے کرنا چاہیے؟ تلاوت یہ انسان کے زبان کا عمل ہے۔ جب ہم تلاوت کریں تو ہماری زبان سے الفاظ ادا ہونے چاہیے، اور الفاظ نکلنے کے بعد ہمارے کان میں اس کی آواز پہنچنی چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ صرف ہاتھ میں قرآن کو لے کر اس پر انگلی پھیر لینا یا نگاہ اس پر چلا لینا، اس کو تلاوت نہیں کہتے ہیں، اس پر تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھنے کا ثواب چاہے مل جائے گا، چھونے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کو تلاوت نہیں کہتے ہیں۔ تلاوت یہ زبان کا عمل ہے، تو زبان سے تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، تلاوت کے دوران اچھے انداز میں تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف تلاوت کرنا چاہیے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ جتنا ہم سے ہو سکے اتنے اچھے انداز میں تلاوت کریں۔ زیادتی ہمارا نشانہ نہ ہو کہ ہمیں 5 پارہ 3 پارہ 6 پارہ 8 پارہ اتنا ہمیں پڑھنا ہی ہے، اور ہماری طبیعت تھک گئی، طبیعت اکتا رہی ہے، لیکن اٹھتے پڑھتے کسی طریقے سے گرتے پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زیادتی مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن پاک کو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن کس کا کلام ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ شریف ہے قرآن پاک۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کس کو سنا رہے ہیں؟ قرآن ہم جب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری دنیا اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سنا رہے ہیں۔ تو جب تک بشاشت کے ساتھ اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت ہو سکے تب تک ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تھک گئے، سستا لے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ہمیں اس بات کو خاص طور سے ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادتی مقصود نہ ہو، اس تصور کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور خوب کثرت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے کے ساتھ پڑھیں، لیکن دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے صد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔